اسٹوری ٹائمز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس نے سوشل میڈیا میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ چونکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں بتا گئے وہ آج کے زمانے میں بالکل حرف بحرف ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آخری وقتوں میں اہل اسلام دوسرے مذاہب کے تہواروں کا اتباع اس بری طرح سے کریں گے کہ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ کسی سانپ کے بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو اہل اسلام بھی ویسا ہی کریں گے۔ اسی تناظر میں اس سال سعودی عرب، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اور روحانی تعلق والا ملک ہے، وہاں غیر مذہب کا تہوار ہیلووین بڑے جوش و خروش سے سرکاری سطح پر منایا گیا، جس نے جہاں ایک طرف حدیث مبارکہ کو حرف بحرف صحیح ثابت کیا، وہیں عالم دین کو چونکنے پر بھی مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے مغربی ممالک میں غیر مسلم یہ تہوار 2000 سال سے مناتے آ رہے ہیں، اور اس سال سعودی عرب نے عالم اسلام کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے اسے اپنا لیا۔ اس تہوار کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ فصلوں کی کٹائی، نئے سال کی شروعات اور پرانے سال کے اختتام کے درمیانی وقت میں منایا جاتا ہے۔ اسے منانے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس خاص وقت میں مرے ہوئے لوگوں کی روحیں زمین پر واپس آتی ہیں، لہٰذا وہ مختلف ڈراؤنے اور بدروحوں سا حلیہ بنا کر آگ کے اونچے الاؤ کے گرد رقص شروع کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ڈراؤنا لباس اور حلیہ بنا کر مختلف لوگوں کے پاس مانگنے بھیجتے ہیں۔ جو کچھ دینے سے انکار کرتا انہیں بدروحوں کی طرح سخت تنگ کیا جاتا، جو دراصل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بدروحیں یا مرے ہوئے لوگ واپس آ گئے ہیں، اور دوسری طرف اس بات کا گمان بھی ہے کہ بدروحیں ہمیں اپنا ساتھی سمجھ رہی ہیں اور خوش ہو کر ہمیں آنے والے سال میں تنگ کیے بغیر واپس چلی جائیں گی۔ آگ کا الاؤ جلا کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس چکا چوندھ روشنی سے ڈر کر روحیں عالم ارواح میں واپس چلی جائیں گی اور انہیں زمین پر واپس آ کر نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ پیارے دوستوں، اس تہوار کے لیے خاص کپڑے اور ماسک تیار کروائے جاتے ہیں۔ ان خاص کپڑوں کا رنگ اور ماسک کی بناوٹ پوری طرح سے شیطانیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس تہوار کے خطرناک اور برے اثرات میں سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اس رات سینکڑوں کی تعداد میں ہیلووین منانے والے بچے گم ہو جاتے ہیں اور درندہ صفت لوگوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مسلمان علماء کے مطابق اسلام میں اس طرح کی فضول روایات اور تہوار کو منانے سے منع فرمایا گیا ہے جس کا معاشرتی اور اخلاقی انجام اس قدر برا ہو۔ یہ تہوار آہستہ آہستہ لوگوں کی جانی نقصان کا باعث بھی بن رہا ہے، جہاں کہیں بچے درندہ صفت لوگوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اسلام کا علمبردار سعودی عرب یہودیوں اور نصرانیوں کی پیروی کرتے نہیں تھک رہا۔ اس سے پہلے مشرق وسطیٰ میں مندر کا قیام اور اب ہیلووین کا تہوار منانا عالم اسلام کے دل میں خنجر چبھونے کے مترادف ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ عالم اسلام میں سرکاری سطح پر اس کی تشہیر بھی کی گئی اور امت کی تکالیف میں اضافہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے اس اقدام سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا علمبردار غیر مسلموں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا ہے، یا پھر مادی وسائل کی دوڑ نے آنکھوں پر جو پٹی باندھی ہے وہ دن بدن بینائی ختم کرتی جا رہی۔ ایسے وقت میں صحیح بخاری کے بیان کردہ حدیث اس بات پر حرف بحرف صادق آتی ہے کہ ہم ایسے فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہماری جان کے علاوہ ہمارے ایمان کو بھی سخت خطرات لاحق ہیں۔ آخر میں تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے اور اس طرح کی فضول روایات اور غیر رسمی تہوار سے ہم سب کو بچا کر رکھے۔